فذكر إنما أنت مذكر یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو تم اپنا رازدار، بتانا کے معنی ہے باطن سے بنائے لفظ کہ دلئی، یعنی کہ رازدار اپنا نہ بناؤ، کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ مقصد یہ ہے کہ رازدار نہ بناؤ۔ دوستی سے مراد یہ ہے، یہ فرمایا کہ علماء نے کہ ایک تو جو ہے عام جو رواداری ہے اس میں اچھے تعلقات اور اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، باقی جو ہے وہ اپنے رازدار نہ بنائیں۔ اب اس آیت کا جو پس منظر ہے، عام طور سے آج کی جو رولنگ پارٹی ہے، خاص طور سے ان کے لوگ جو ہے وہ اس طرح کی آیات کو لے کر کے اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو جو ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ اس طرح کی آیتیں۔ اور یہ جو ہے اس سے پہلے بھی جو ہے سورہ بقرہ کے اندر بھی گزری ہے اس طرح کی آیت، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ مومنوں کے بدون مقابلے میں کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ ان آیتوں کا پس منظر کیا ہے؟ اسے پچھلی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورہ آل عمران میں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا جو ہے بتانا، جہاں لفظ آیا ہے یعنی اپنا باطنی دوست، اپنا دلی دوست جو ہے مسلمانوں کے علاوہ کسی کو نہ بنائے، مسلمانوں کے علاوہ کسی کو نہ بنائے۔ اور یہ لوگ جو ہے جو غیر مسلم ہیں، جو کافر جو ہیں، وہ تمہارے نقصان کے پیچھے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں نقصان پہنچائے، اور وہ ان کی زبانوں سے ظاہر بھی ہوتا ہے، اور جو وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے دلوں میں ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ لقد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اور ہم نے اسی طرح سے کھول کر اپنی آیتیں بیان کی ہیں تاکہ تم سمجھ حاصل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو تم اپنا رازدار، بتانا کے معنی ہے باطن سے بنائے لفظ کہ دلئی، یعنی کہ رازدار اپنا نہ بناؤ، کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ اس کی آواز مل جائے گی اگر اسے زیادہ کریں، اپنا رازدار نہ بناؤ۔ مقصد یہ ہے کہ رازدار نہ بناؤ۔ دوستی سے مراد یہ ہے، یہ فرمایا کہ علماء نے کہ ایک تو جو ہے عام جو رواداری ہے اس میں اچھے تعلقات اور اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، باقی جو ہے وہ اپنے رازدار نہ بنائیں۔ اب اس آیت کا جو پس منظر ہے، عام طور سے آج کی جو رولنگ پارٹی ہے، خاص طور سے ان کے لوگ جو ہے وہ اس طرح کی آیات کو لے کر کے اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو جو ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ اس طرح کی آیتیں۔ اور یہ جو ہے اس سے پہلے بھی جو ہے سورہ بقرہ کے اندر بھی گزری ہے اس طرح کی آیت، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ مومنوں کے بدون مقابلے میں کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ ان آیتوں کا پس منظر کیا ہے؟ اسے پچھلی آیت بھی گزری ہے، اس سے پہلے جو ہے مثل ينفقون في اموالهم هذه الحیات الدنیا کمثل ریح، کہ یہ لوگ مال خرچ کر رہے ہیں تم پر، ان کا مال جو ہے وہ ان کے لیے کیا ہوگا، جیسے کوئی بارش آئی ہے اور اس میں اولا پڑا ہے اور اس کی جو ہے ان کی فصل اس میں برباد ہو گئی، تو ان کا خرچ کرنا جو ہے وہ ایسا ہے۔ ان آیات کا پس منظر جو ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ اس وقت جو تھا، جیسے آج کل جو ہے سرحدیں ہیں، اس طرح کی سرحدیں اس وقت نہیں تھی۔ عام طور سے جیسے کچھ بادشاہ تھے، ان کی حکومتیں تھیں، روم کی حکومت تھی، فارس کی حکومت تھی اور حبشہ کی حکومت تھی، ان کی اپنی سرحدیں تھیں، لیکن وہ سرحدیں بھی جو ہیں وہ ان میں اس باقاعدہ جو ہے اس قدر پابندی نہیں تھی جیسے کہ آج کل پابندیاں ہے کہ پاسپورٹ بنایا جائے گا اور وہاں سے جو ہے کوئی جا نہیں سکتا، اس کو جائے گا تو پوری نگرانی کی جائے گی۔ ایسے حالات نہیں تھے، عام طور سے جو ہے وہ قافلے، تجارتی قافلے آیا جایا کرتے تھے بے روک ٹوک، اور کوئی ایسی رکاوٹیں نہیں تھی۔ اور جو یہ علاقہ تھا، عرب کا جو علاقہ تھا، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ، ان میں جو ہے کسی کی حکومت نہیں تھی، نہ رومیوں کی تھی،
نہ فارسیوں کی تھی اور نہ حبشیوں کی تھی، کسی کی حکومت ان پر نہیں تھی۔ یہاں جو ہے یہ قبائلی علاقہ تھا، اور یہاں جو ہے وہ مکے کے اندر قریش قبیلہ تھا، ان کی حکومت تھی، انہی کا قانون چلتا تھا، جیسا وہ مشورے سے طے کرتے تھے وہی بات وہاں پر جو ہے مانی جاتی تھی۔ اسی طرح سے جب ہجرت کر کے مسلمان مدینہ منورہ چلے گئے تو مدینے میں جو ہے وہاں پر 5 قبیلوں پر تھا یہ شہر، مدینے کا شہر، اس میں 5 قبیلے تھے۔ 3 قبیلے جو تھے وہ یہودیوں کے تھے اور وہ جو باہر سے آ کر بسے تھے، اور 2 قبیلے جو پرانے عربی قبیلے تھے، عرب عاربہ کہلاتے تھے، یہ تھے اوس اور خزرج، یہ 2 قبیلے تھے۔ اور سرحد جو تھی ان قبیلوں کی سرحد ہوتی تھی، جو قبیلے جو تھے انہی کے بیچ میں اصل میں جو جس طرح سے آج ہمارا یہاں ہندوستان پاکستان کے بیچ میں سرحد ہے اور ہر وقت جو ہے کشیدگی بنی رہتی ہے، اسی طرح سے اسلام سے پہلے اوس اور خزرج کے بیچ میں ایک دشمنی تھی، اور اس قدر کشیدگی رہتی تھی کہ وہ آج اس نے اس کے 2 مار دیے، اس نے کل اس کے 4 مار دیے، اس طرح سے جو ہے ان کے آپس میں لڑائیاں چلتی رہتی تھی۔ لیکن جب ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے اور یہ جو اوس اور خزرج والے تھے یہ سب کے سب ایمان لے آئے، یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیچ میں بھائی چارہ کرا دیا۔ اور جو مہاجر آئے تھے مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھائی چارہ کرا کر کے ان کے ساتھ ملا دیا۔ تو اب جو ہے جو یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یہ ایک قوم بن کر کے رہتے تھے، ان کے بیچ آپس میں نفرت نہیں تھی، نہ جھگڑے تھے، یہ سب کے سب اکٹھے رہتے تھے۔ تو ایک سرحد یہودیوں کی اور عربیوں کی تھی، اور ایک سرحد تھی ان کی اوس اور خزرج کی۔ اب جب اسلام آ گیا تو اوس اور خزرج کی جو سرحد تھی وہ ختم ہو گئی، اوس اور خزرج جو ہے وہ ایک ہو گئے، وہ مسلمان بن گئے، وہ ایک قوم بن گئی مسلمان۔ اب ان کے بیچ میں جو ہے وہ قبیلہ جو تھا وہ صرف ایک پہچان کے طور پہ تھا کہ یہ اوس والے ہیں، یہ خزرج والے ہیں، لیکن وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہتے تھے اور آپس میں ایک قوم بن کر کے رہتے تھے۔ اب جو سرحد بنی تھی وہ بن گئی تھی مسلمانوں کے بیچ اور یہودیوں کے بیچ، اور یہودی جو تھے جیسا کہ میں نے پچھلے بیان میں بتایا کہ وہ پہلے سے ہی ان جو تھے یہ اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے ان کے اوپر پیسہ خرچ کرتے تھے، ان کو کھلاتے تھے پلاتے تھے، ان کو سودی پیسہ دیتے تھے، سودی قرضہ ان کو دیتے تھے، اور یہ بزدل قوم تھی یہودی، یہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ میں آگے لڑنے لگ جائے یا ہمارے اوپر حملہ کر دے، تو وہ ان کو جو ہے اپنے ماتحت اپنے پیسے کے ذریعے سے، شراب کے ذریعے سے، اور دوسری چیزیں ناچ گانا کا ان کے اندر رواج تھا خوب یہودیوں کے اندر، اور یہ جہاں تک کہ اپنی عورتوں کا استعمال کرتے تھے، اور وہ آج بھی ان کے اندر وہ ایک جہاد سمجھا جاتا ہے کہ عورتوں کو جو ہے وہ دوسرے مذہب میں بھیج کر کے ان کی جو ہے ایمان کو خراب کرنا، تو وہ چیز ان کے اندر تھی اور اس کا استعمال یہ کرتے تھے۔ تو اور جب یہ مسلمان ہو گئے اس وقت تو 3 سرحدیں تھی، جب مسلمان ہو گئے تو 2 سرحدیں بن گئی، اور جو اس وقت جو ہے یہ استعمال کرتے تھے وہی چیز جو کہ پہلے سے کرتے آ رہے تھے، اوس اور خزرج کے بیچ، اوس اور خزرج پر جو چیز استعمال کرتے تھے، پیسے کا استعمال کرتے تھے، ان کے ساتھ تعلقات، ان کے پاس بیٹھنا اور ان کی جاسوسی کرنا، ان کی جو ہے ایک دوسرے کے راز لینا، اور پھر ان کو آپس میں بھڑانا، آپس میں ان کو لڑانا، اور تاکہ وہ جو ہے ہمارے جو ہے ماتحت بنے رہیں اور ہمارے ساتھ کوئی ایسی بات نہ ہو، ہمارے پر آ کر وہ حملہ نہ کرے، اس چیز کا وہ استعمال کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ایک یہ پالیسی استعمال کرتے تھے جو بنو نذیر اور بنو قینقاع اور بنو قریظہ یہودی جو تھے مدینے کے، وہ استعمال کرتے تھے۔ تو یہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے یہ آیات جو ہے نازل فرمائی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم ان کو اپنا جو ہے اپنا باطنی دوست نہ بناؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، تم اپنے علاوہ اپنے مسلمانوں کو چھوڑ کر کے ان جو یہ یہودی ہیں یہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یہ تمہارے بیچ آ کر کے بیٹھیں گے۔ اور انہی آیت کی تفسیر کے اندر معرف القرآن کے اندر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 3 حدیثیں کوٹ کی ہیں، وہ 3 حدیثیں غور کرنے کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن مسعود شاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ جو مسلمان کسی ذمی کو پر ظلم کرے گا، ذمی کون کس کو کہتے ہیں؟ جو مسلمانوں کے بیچ میں رہ رہے تھے، جو مسلمانوں کی سرحد کے اندر جو غیر مسلم رہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی ذمی کو کے اوپر ظلم کرے گا اس کی طرف سے وکالت قیامت کے دن میں کروں گا، ذمی کی طرف سے، غیر مسلم کی طرف سے۔ کیا فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو اسلامی حکومت کے اندر، اسلامی سرحد کے اندر
جو کوئی غیر مسلم رہتا ہے معاہدے کے ساتھ میں، ظاہر ہے کہ جب کسی ملک کے اندر ہم رہتے ہیں، ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، تو ہندوستان کا قانون ہمیں ماننا ہوگا. کوئی بھی دوسرا آ کر کے یہاں کی سٹیزن شپ لے گا، اس کو یہاں کا قانون ماننا ہوگا. اب کوئی اسلامی حکومت میں آ کر کے کوئی یہودی یا کوئی مشرک کوئی یا پارسی آ کر کے وہاں پہ رہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ قوانین کو وہی ہوں گے، جو اسلامی قانون جو بنائے گئے ہیں وہ اس کو ماننے ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ میں مذہبی طور پر اس پر کوئی شدت نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی ظلم کیا جائے گا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ذمہ پر ظلم کرے گا تو اس کی وکالت قیامت کے دن میں کروں گا. اور دوسری حدیث جو ہے کوٹ کی ہے مفتی شفیع صاحب نے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معاہدوں کے ساتھ، جو معاہد ہیں جنہوں نے معاہدہ کر کر کے جو رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کرنے یا ان کے ساتھ ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے. حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا فرمان، ایک حدیث رسول ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات بیان کر رہے ہیں. حالانکہ سب کچھ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیانات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ہی ہوتے ہیں. لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حوالہ دے کر کے جن حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو اس حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے منع کیا گیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کیا گیا ہے کہ جو معاہدے کے اندر جو رہ رہا ہے، جو کوئی یا تو وہ ہیں جو کہ مسلمانوں کے بیچ میں جو غیر مسلم رہ رہے ہیں، جو معاہدے کے ساتھ رہ رہے ہیں، یعنی کہ اسلامی قانون کو مان کر کے رہ رہے ہیں، ان کو مذہبی آزادی بھی تھی اور یہاں تک کہ ان کو وظیفے دیے جاتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کے اوپر ظلم نہ کیا جائے. جو معاہدے ہیں، جو معاہدہ کیا گیا ہے، ایک تو معاہدہ وہ ہے جو کہ اسلامی حکومت کے اندر رہ کر کے غیر مسلم رہتے تھے. ایک معاہدہ وہ ہوتا تھا جو دوسرے قبیلے والے معاہدہ کر لیتے تھے کہ ہم جو ہے ہمارا آپ کے ساتھ معاہدہ ہے، ہم آپ کے حلیف ہوئے. تو ان کا بھی جو ہے کیا ہوتا تھا کہ وہ مسلمان جو اسلامی حکومتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا خلافت راشدہ کے دور میں ان کی حفاظت اور ان کے تمام جو ہے ذمہ داری ان کے اوپر ہوتی تھی کہ اگر وہ کوئی باہر سے ان کے اوپر حملہ کرتا ہے، باقی ان کو ہر چیز کی آزادی ہوتی تھی، لیکن یہ ہوتا تھا کہ اگر باہر سے کوئی حملہ کرتا ہے تو مسلمان ان کی حفاظت کرتے تھے. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث یہ فرمائی. اور تیسری یہ فرمائی کہ کوئی کسی ذمہ پر اگر ظلم کرے یا اس سے کوئی زور زبردستی اس سے کام لے یا اس کا مال زبردستی ہڑپ کرے کوئی مسلمان، تو میں قیامت کے دن اس ذمہ کی طرف سے وکالت کروں گا. یہ 3 حدیثیں کوٹ کی ہیں مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن کی تفسیر کے اندر. تو مسلمان بھی بہت سے جنہوں نے تفسیر نہ پڑھی ہو، جو نہ جانتے ہوں، پس منظر کو نہ جانتے ہوں، وہ بھی یہی سمجھیں گے کہ قرآن پاک کے اندر یہ لکھا ہے کہ کافر سے دوستی نہ کرو. لیکن وہاں پر جو ہے اگر ان آیات کے پس منظر کو ہم سمجھیں، آج کل یہ خوب اچھالی جاتی ہیں اس طرح کی باتیں، اگر ہم ان کے پس منظر کو سمجھیں تو پس منظر کے حساب سے ان کا جو مفہوم بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کسی غیر ملکی کے ساتھ میں، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ ایک سرحد تھی، سمجھ لو گے جیسے کہ یہود اور مسلمان کے بیچ ایک سرحد تھی، اور یہودی جو ہے وہ آ کر کے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کرتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے اور ان کو اپنا پیسہ دیتے تھے، اور ان کے یہاں شراب عام تھی، شراب کے عادی تھے، اور ان چیزوں کے ذریعے سے ان کو جو ہے اپنے ساتھ ملاتے تھے اپنے قبضے میں، اور ان کے راز حاصل کرتے تھے، اور وہ راز جو ہے پھر ان کو دوسروں تک پہنچاتے تھے، دشمنوں تک، قریش تک، یا اور جو مسلمان کے جو دشمن تھے، رومی حکومت تھے، ان کو پہنچاتے تھے کہ دیکھو یہ تمہارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کے پاس باتیں پہنچاتے تھے. تو ان چیزوں سے بچانے کے لیے تو ان آیات کا اصل میں جو مفہوم بنتا ہے وہ اس طرح سے بنتا ہے جیسے آج ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں اور کوئی یہاں سے جو ہے کسی پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے ساتھ اس کا تعلق ہو، تو وہ ہندوستان کا ظاہرہ غدار مانا جائے گا، وہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. تو یہی ان آیات کے اندر فرمایا گیا ہے، جہاں پر بھی یہ آیات آئی ہے، اس سے پہلے بھی آئی ہے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ ان کے ساتھ تم دوستی مت کرو، یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے. وہ غیر ملکی تھے، ایک طرح سے اس وقت غیر ملکی تھے، اس وقت ایسی سرحدیں نہیں تھی، سرحدیں صرف یہ تھی کہ قبیلوں کی سرحدیں تھی. تو یہاں پر بھی ان آیات کے اندر بھی یہی فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم. یہ ان کی زبانوں سے بھی ظاہر ہو چکا ہے، بعض دفعہ جو ہے جب وہ بات کرتے تھے بعض دفعہ ان کی زبان سے بھی نکل جاتا تھا، اور ما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے دلوں میں ہے وہ بہت بڑی سازش ہے. یہودیوں کے اندر وہ جو ہے بزدل قوم تھی، مقابلہ کرنے والے نہیں تھے، صرف سازشیں کرتے تھے. اور جہاں پر جو ہے مدینہ منورہ میں جب یہ رہتے تھے
تو یہ اتنا ڈرتے تھے ان کے ساتھ میں، اور یہ ان کو کہا کرتے تھے، جو اوس اور خزرج والے جو عرب والے تھے، ان کو کہا کرتے تھے کہ ہمارا ایک نبی آئے گا، جب وہ آ جائے گا اس کے بعد تو ہم تم پر غالب آ جائیں گے۔ لیکن یہ بیچارے اس بات سے ناواقف تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کو عرب کے اندر بھیجنا ہے تو عربیوں کے اندر ان کو مبعوث فرمانا اللہ تعالیٰ نے۔ تو جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یہ اپنے جو ہے قومی جانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح سے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو، اس طرح پہچانتے تھے۔ لیکن جو ہے وہ ایک تعصب کی وجہ سے کہ یہ علم کیوں آوے، اس وجہ سے جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے۔ تو یہ آیات جتنی بھی آئی ہیں قرآن پاک کے اندر اس طرح کی، ان سے مراد یہ ہے جو جیسے کہ کوئی غیر ملکی ہوتا ہے اس کے ساتھ میں وہاں پر جو ہے وہ مسلمانوں کی اور کافروں کے بیچ سرحد تھی، اس لیے لفظ کافر آیا ہے۔ یا یہاں پر جیسے اس آیت کے اندر آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، تم دوسروں کو مسلمانوں کے مقابلے، یہاں لفظ کافر نہیں آیا، تم ان کو اپنا باطنی دوست مت بناؤ، بطانۃ کے معنی باطنی دوست مت بناؤ، اپنا رازدار مت بناؤ، البتہ جو ہے ان کے ساتھ معاملات اچھے رکھو۔ معاملات کے بارے میں یہاں فرمایا کہ کئی مسلمان جو ہے جب کسی غیر کے ساتھ میں معاملہ کرتا ہے، علماء فرماتے ہیں جب غیر کے ساتھ میں معاملہ کرے تو اسے زیادہ محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ وہاں پر جو ہے اسلام کا ریپریزنٹ ہوتا ہے، وہ اسلام کو وہاں پر اسلام پیش کر رہا ہوتا ہے۔ آپس میں جو معاملے ہوتے ہیں، حالانکہ ان میں بھی بہت جو ہے سختیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے، آپس میں جو ہے کسی کے مال ہڑپ کرنا یا کسی کے ساتھ میں زیادتی کرنا، لیکن غیروں کے ساتھ میں جب معاملہ ہو تو وہاں پر یہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ جب ہم ان کے ساتھ معاملہ غلط کریں گے تو وہاں پر کیا ہوگا، اسلام پیش ہوگا، وہ اسلام کی ایک چھوی پیش ہوگی۔ اگر ہم اس کو خراب پیش کریں گے تو خراب پیش ہوگی، اچھی پیش کریں گے تو اچھی پیش ہوگی۔ اس لیے معاملہ کرتے وقت بہت احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ میں معاملات اچھے رکھنے ہیں، لیکن اپنا باطنی دوست، کیونکہ وہ جو ہے اور جیسا کہ خرابیوں کے اعتبار سے فرمایا گیا ہے اسی جگہ پر کہ ان سے تمہارے اندر کوئی خرابی آ جائے تو یہ اس بارے میں جو ہے مسلمان سے بھی وہی بات فرما کر، کوئی مسلمان کے اندر کوئی ایسا عیب ہے، نشہ کرتا ہے یا بے نمازی ہے یا کوئی سود خور ہے تو اسے کنارہ کرنے کا حکم ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ تاکہ اس کی برائی تمہارے اندر نہ آ جائے، یا تو اسے دعوت دو، اگر وہ مان لے ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو اس سے کنارہ کرو۔ تو حدیث کے اندر ان سے بھی جہاں برائی ہے، برائی کے معاملے میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں برابر ہیں، لیکن جہاں خطرہ ہو وہاں پر جو ہے احتیاط کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق